السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عربی کا سبق ہے۔ عربی کے متعلق بھی کچھ پڑھنا سیکھیں۔ یہ ہے الدنیا۔ الدنیا، دنیا کہہ دیتے ہیں لوگ، دنیا دنیا یا نہیں، دنیا، یا کے بعد میں نون نہیں ہے، نون کی آواز نہیں آنی چاہیے اور یا کھنچے گا۔ الدنیا، العقبہ، با کھنچے گا، یہ با پہ کھڑا زبر ہے، اور یہ یا ہے، یا پڑھا نہیں جائے گا، با اور پھر یا نہیں پڑھا جا رہا ہے، با پڑھا جا رہا ہے۔ العقبہ، عین اور بڑا قاف نکار کر، العقبہ۔ اللہم، اللہم، لام کو کھینچنا ہے اور میم پر یہاں غنہ بھی کرنا ہے، ہم، اللہم۔ الاعلی، الاعلی، اس کو اچھی طرح سے اسی طرح سے مشق کریں۔ الف عین زبر الاعلی۔ طالب الدنیا، با کو دال میں ملا دینا ہے، پھر دال نون پیش دن پڑھنا ہے۔ ہجے کر کے بتاتے ہیں۔ تو الف زبر تا، لام ذلی، طالی، با دال پیش بد، طالب، دال نون پیش دن، طالب الدن، یا الف زبر یا، طالب الدنیا، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ الف لام زبر ال، میم واو زبر مو، المو، لام کھڑا زبر لا، المولا۔ یہ نیچے کو یا ہے، اوپر کا یہ لام ہے اور نیچے یہ یا ہے، یا پڑھا نہیں جا رہا ہے، لام ہی پڑھا جائے گا۔ المولا، کھڑا زبر ایک ہی ہے تو ایک ہی پر ہے، یا لام پر، یا نہیں، لیکن بنتا اس طرح سے ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو عربی لکھنے کا یہ طریقہ قاعدہ ہے۔ سین زبر سا، میم زیر می، سمی، ہجہ کرنے میں ہی جلد پڑھیں۔ سین زبر سا، میم زیر می، سمی، عین لام زبر عل، سمع ال، لام کھڑا زبر لا، سمع اللہ، ہا پیش ہو، سمع اللہ، اس طرح سے پڑھنا ہے اس کو۔ ایھا النبی، ہا کو جب اس نون میں ملائیں گے تو یہاں غنہ کرنا، ناک میں سے تھوڑی دیر نکالنا ہے۔ الف کو یا میں ملائیں گے، پھر یا کو پڑھیں گے، یا پیشیو، الف یا زبر ای، یا پیشیو، ایو، ہا نون زبر ہن، ایھن، نون زبر نا، ایھن، با یا زیر بی، ایھا النبی، یا پیشیو، ایھا النبی، ایھا النبی۔ اب یہ پڑھتے ہیں، اس کو یوں ہی رواں پڑھاتے ہیں ہم۔ طالب الدنیا مغرور، طالب الدنیا مغرور، طالب العقبہ مسرور، طالب المولا منصور، منصور، یہاں غنہ ہوگا اور اس کو اخفا کہتے ہیں۔ طالب المولا منصور، طالب الدنیا مردود، طالب العقبہ مسعود، طالب العقبہ مسعود۔ المسلم عاقل، مسلم عاقل ہے، عقل مند ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ عقل مندی اور سمجھداری اور سوجھ بوجھ کی بات یہ ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے یعنی اللہ تعالی، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو بھی کچھ دنیا میں ہے سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور انسانوں نے بھی اگر کچھ پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی ہی کا یہ اس میں کرم ہے کہ اس نے انسان کو یہ عقل دی، یہ سمجھ دی کہ وہ یہ فائدے کی چیزیں بنائے، وگرنہ انسان کچھ نہیں بنا پاتا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، موت اور زندگی کا جو مالک ہے، جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس نے فرما دیا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس کو راضی کرنے کا اور اس تک پہنچنے کا یہی ایک سیدھا طریقہ ہے۔ تو اسلام کو، سچے طریقے کو، سچے مذہب کو انسان اپنائے، مانے، تو وہی سب سے عقل مند اور سمجھدار، سب سے دانش مند اور سب سے زیادہ فہم فراست والا انسان ہے۔ تو المسلم عاقل، مسلم عقل مند ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے۔ الفاسق غافل، الفاسق غافل، فاسق کہتے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والا یا سامنے لوگوں کے گناہ کرنے والا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور فاسق بہت بڑا غافل ہے، غفلت میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے پڑا ہوا، وہ بھول میں ہے، وہ بہت بڑی غلطی میں ہے، وہ غافل ہے بالکل، کہ گناہ کر رہا ہے اور اپنا آخرت کا جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کا نقصان کر رہا ہے۔ الفاسق غافل، الکافر جاہل، الکافر جاہل، کافر جو ایمان نہیں لائے، جو مومن نہیں، جو مسلمان نہیں، وہ جاہل ہے، وہ انجان ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے رب پالنے والا، موت و زندگی کا مالک کون ہے، اور جو ہمیں موت اور زندگی دیتا ہے، اور ساری کائنات کو جس نے پیدا کر فرمایا ہے، اور سب سے بڑی جو ذات ہے، سب سے بڑی قدرت والا ہے، اس کو جانیں، پہچانیں، اس کی ہی عبادت کریں، اور اس نے جو فرما دیا ہے اس کے احکامات کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ تو کافر تو اس سے دور ہے، تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا نادان ہے، اور سب سے بڑا ناسمجھ ہے، وہ جانتا ہی نہیں۔ کچھ ایسے کافر کہ جانتے ہوئے بھی انجان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ صلی اللہ تعالی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمع اللہ، یہ درود شریف بھی ہے، اگر کسی کو بڑا درود شریف یاد نہیں ہے تو یہی پڑھے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی درود شریف پڑھتا رہے۔ اب آگے یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ رکوع میں، نماز میں رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع میں اس کو پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ دے دیے یہاں۔ اب یہ ہے، یہ یہاں سے یہاں تک، یہ ہے رکوع سے سمع اللہ، رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ غلط بتا دیا، یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع، نماز میں رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھتے ہوئے اس کو پڑھتے جاتے ہیں، اور پھر کھڑے کھڑے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر، تو پھر یہ پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کو اس طرح سے بھی لکھا ہوا ہے، اللہم نہیں ہے، ربنا ولک الحمد، یا واو کو بھی ہٹا دیا، ربنا لک الحمد، اللہم ہٹا دیا اور واو کو بھی ہٹا دیا، اب ربنا لک الحمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا ولک الحمد اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ملا دیا، واو نہیں ملایا، اللہم ربنا لک الحمد، اور پورا اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد یہ اللہ ربی لا
شریک لہو، یہ تو الگ ہو گیا. اب پھر یہاں سے سبحان ربی الاعلی، اعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے میں اس تسبیح کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ التحیات میں اتنا کلمہ ہے. یہ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں یہ عربی پڑھنے کا کچھ طریقہ، کچھ قاعدے ہم نے بتائے اور کچھ الفاظ کے ہم نے معانی بھی بتا دیے. اللہ تعالی سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو سمجھ دے، حق و حق سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی آپ تمام حضرات کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. السلام علیکم، خدا حافظ.